آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ نے مقامات کے موضوع پر بھی کتاب لکھی ہے، تو آج کل بڑا ان کا شور و غل ہے مقامات کا، تو آپ مختصراً اس سے، ویسے تو آپ سے ایک نشست بنتی ہے لیکن مختصراً آپ ذکر کر دیں کہ آپ نے اس میں کیا موقف اختیار کیا، آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں یا ناجائز سمجھتے ہیں؟ اصل میں پاکستان میں مقامات کو لوگ نہیں جانتے تھے. ہم جب دارالاسلامیہ میں پڑھنے آئے تو قاری احسان اللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، حفظ اللہ، وہ اس وقت پڑھ رہے تھے 7ویں کلاس میں، تو وہ طلباء کو مشق کرواتے تھے. اس وقت ایک اور استاد بھی تھے قاری محمد بن امین صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، وہ بھی مشق کرواتے تھے لڑکوں کو. تو وہ جب مشق کرواتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ مصری نمبر 1 ہے اور یہ مصری نمبر 2 ہے اور یہ عشاق کی، بس یہ 2-3 لہجے وہ ہمیں تلاوت میں سکھاتے تھے. پھر شوق ہوا کہ اس چیز کو پڑھنا چاہیے، تو معلومات ہوئی کہ جامعہ اشرفیہ میں ایک استاد محترم تھے قاری محمد سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس کیسٹیں ہیں، 6 کیسٹیں ہیں اور اس میں مقامات ہیں. اچھا. تو کافی ہم نے جو ان کے جاننے والے تھے ان کو تلاش کیا اور بہت محنت سماجت کر کے صرف ایک کیسٹ ہم نے ان سے لے لی. اس میں حجاز لہجہ تھا، سی کا، یہ 2 لہجے تھے اس میں. وہ اس کو ہم نے سنا تو شوق بڑھا، اور بعد میں ہم نے 6 کیسٹیں حاصل کی، اس کو سیکھ لیا، لیکن اساتذہ سے نہیں، کیسٹوں سے سیکھا تھا یہ سب کچھ. صحیح. اس وقت اس کو جاننے والے بھی کوئی نہیں تھے اور نہ کسی کو اس کی پہچان تھی. تو ظاہر بات ہے جب ایک چیز نہیں نکل آئی تو اس کے دفاع اور اس کے جو اس کو حرام کہنے والے تھے یہ بھی نہیں تھے اس زمانے میں. اچھا. کیونکہ بالکل ابتدائی چیز تھی، ابتدا تھی، اور نہ نیٹ وغیرہ کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ لوگ اس کو سرچ کرتے کہ یہ چیز ہی کیا ہے. تو انڈونیشیا کے کسی قاری نے اس کو پڑھے تھے اور ہم بھی پڑھتے تھے اس کو. بعد ازاں جب 2006 کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ یہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں، کہ لوگ تو پہلے موسیقی پڑھتے ہیں، یہ میں نے خود سنا ہے بلکہ دیکھا ہے کہ جو قراء اس کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مبیشی معاف فرمائے، کسی کو دل آزاری ہو تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن وہ لوگوں سے موسیقی کے آلات خریدتے ہیں. اچھا. کہ آپ خریدیں ان چیزوں کو، اسی پر ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے پیانو پر، اور اس کے بعد اس کو تلاوت سکھاتے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں. حتیٰ کہ ایک قاری قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے، جہنم اور جنت کی آیات ہوتی ہے، لیکن سننے والا وہ کہتا ہے کہ اسی کا پڑھ رہا ہے، یہ حجاز پڑھ رہا ہے، یہ بیات پڑھ رہا ہے، یعنی اس کو وہ نہیں ہوتا کہ اصل مقصد کی طرف جاتا ہی نہیں. تو میں شروع میں تو جو اس پر رد کرتے تھے مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ کیوں اس پر رد کرتے ہیں. تو میں فل موقف میرا یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے، جائز ہے. صحیح. بعد میں دبئی چلے گئے تو وہاں پر کتابیں خریدنے کا شوق تھا، تو بعض کتابیں ایسی دیکھی کہ اس میں رد آیا کہ یہ حرام ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو دل میں ایک ایسی بات آ گئی کہ یار یہ تو ذرا رکنا چاہیے، ابھی موقف نہیں دینا چاہیے. تو پھر میں فلی حرام میں ہو گیا کہ بالکل حرام ہے. لیکن جب ہم قرآن کرام کو سنتے ہیں تو وہ لہجات، وہ انداز ان کی تلاوتوں میں موجود ہوتی ہے. تو جو اس پر زیادہ خوبصورت طریقے سے میں نے مطالعہ کیا وہ عبد الفتاح القاری حفظہ اللہ تعالی، ان کی کتاب سنن القراء و مناہج المجودین میں، کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان لہجات کو پڑھیں لیکن جو آپ اپنے اساتذہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، صحیح، ان کو موسیقاروں سے نہ لیں. آپ وہ لہجہ پڑھیں لیکن اپنے شیخ سے لیں، کیونکہ اس شیخ کی سند اس نے اپنے استاد سے اس کو پڑھا ہے، اس نے پھر آگے استاد سے پڑھا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس لہجے کو موسیقار سے لیں گے تو وہ تو ظاہر بات ہے وہ گناہ ہے، اور موسیقار کی تو سند آگے نہیں جاتی. ایسے ہی ہے. تو بہتر اس میں یہی ہے کہ اپنے اساتذہ کے لہجات کو پڑھا جائے، نہ کہ کیسٹ وغیرہ سن کر یا انٹرنیٹ پر کسی قاری کو سن کر، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس سے پڑھا ہے یہ لہجہ. یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی موسیقار ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی استاذ ہیں. جی، لیکن جو ہمارے مشائخ الحمدللہ ہیں وہی لہجات وہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھے ہیں. بس یہ نیت کی چیز ہے، اور یہ بہت باریک فرق ہے لیکن اس کو کوئی نہیں سمجھ رہا. صحیح.